السلام علیکم، میں ہوں آپ کا معلم امیر تیمور۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اسلامیات کی کلاس ہفتم میں۔ آج ہم باب پنجم حسن معاملات و معاشرت، جس کا عنوان ہے نظم و ضبط اور قانون کا احترام۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اس سبق کو تفصیلاً پڑھیں گے۔ اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ نظم و ضبط کا کیا معنی و مفہوم ہے، نظم و ضبط کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے، اور اگر ہم اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوں گے تو کیا نقصانات ہماری اور ہمارے معاشرے پر کس طرح سے اس کے برے نتائج مرتب ہوں گے، اور نہ صرف ہمارے معاشرے میں بلکہ اسلامی زندگی ہمیں کس طرح سے نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنے کی تلقین کرتی ہے۔ اس سبق میں ہم تفصیلاً پڑھیں گے۔ سبق کو تفصیل سے پڑھنے کے لیے آپ سب اپنی اپنی کتاب کھولیے۔ سبق نمبر 2، نظم و ضبط اور قانون کا احترام۔ حاصلات تعلم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ نظم و ضبط کا معنی اور مفہوم جان سکیں، نظم و ضبط کی ضرورت و اہمیت سے واقف ہو سکیں۔ اسوہ نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی سیرت مبارکہ سے نظم و ضبط کی مثالوں کو جان سکیں۔ نظام کائنات اور اسلامی عبادات باجماعت نماز، روزہ، حج وغیرہ سے نظم و ضبط کا سبق سیکھ سکیں۔ ملکی قوانین کو سمجھتے ہوئے ان پر عمل درآمد کے فوائد کا جائزہ لے سکیں۔ انفرادی اور اجتماعی زندگی میں نظم و ضبط اور قانون کی بالادستی اور احترام کے فوائد و اثرات کو سمجھتے ہوئے انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا سکیں۔ نظم و ضبط سے مراد کاموں کا اچھا انتظام و انصرام اور حسن ترتیب ہے۔ نظم و ضبط زندگی میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ انسان کی بقا اور ترقی کے لیے مخصوص قواعد و ضوابط کی پابندی لازم ہے۔ اسلام اپنے اندر ایک مکمل ضابط حیات رکھتا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس ضابط حیات کی تبلیغ و ہدایت کے لیے تشریف لائے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ثابت کیا کہ جو نظام زندگی اس دنیا کو دیا گیا ہے اس میں دکھی انسانیت کا مداوع ہے۔ معاشرے میں رہتے ہوئے ہم دو قسم کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ایک انفرادی اور دوسری اجتماعی۔ ہمارا ہر فعل معاشرے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر ہم کوئی برائی کرتے ہیں تو اس کے برے اثرات معاشرے پر ضرور مرتب ہوں گے، اور اگر ہم کوئی اچھا یا بھلائی کا کام کرتے ہیں تو اس کے مثبت اثرات دوسروں پر ضرور مرتب ہوں گے۔ ایسے میں ہم سب پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کے جذبات و احساسات کا احترام کریں، ہمارا قول و فعل معاشرے کے افراد کے لیے مفید ثابت ہو۔ اگر ہم معاشرے میں رہتے ہوئے کسی قانون یا ضابطے کا خیال نہیں رکھتے تو اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو ایک ضابطے کے تحت بنایا ہے، اور وہ چیز اسی ضابطے اور نظام کے مطابق چل رہی ہے۔ سورج اپنے وقت پر مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہو جاتا ہے۔ چاند کی جو منزلیں مقرر ہیں ان سے وہ ذرا بھی انحراف نہیں کرتا۔ دن اور رات بھی اپنے اپنے وقت میں رونما ہوتے ہیں۔ اسی طرح انسانی جسم کے اندر جو اعضاء بنائے گئے ہیں اور ان کو جو کام سونپا گیا ہے وہ ان تمام کاموں کو وقت پر سر انجام دیتے ہیں۔ اس کائنات میں جمادات ہوں یا نباتات، حیوانات ہوں یا حشرات، تمام کسی نہ کسی قانون اور نظم و ضبط کے پابند ہیں۔ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے قوانین کی پابند ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: نہ سورج سے ہو سکتا ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے اور نہ ہی رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ انسان جسے اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے اسے کچھ اختیارات بھی دیے ہیں۔ ان اختیارات کو وہ غلط استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے قوانین کو توڑتا ہے، جس کی وجہ سے وہ خود بھی مشکلات کا شکار ہوتا ہے اور معاشرے کے دیگر افراد بھی اس کی وجہ سے مصیبت اور تنگی محسوس کرتے ہیں۔ اسلام نے عبادات کا نظام بھی وقت کی پابندی اور نظم و ضبط کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ مثلا نماز کے اوقات کا مقرر ہونا، ایک ہی صف میں نمازیوں کا برابر کھڑے ہونا، روزہ وقت پر رکھنا اور وقت پر افطار کرنا، حج کے موقع پر سب حاجیوں کا ایک ہی لباس، احرام کو زیب تن کرنا اور ایام حج کا مقرر ہونا، یہ تمام اعمال ہمیں نظم و ضبط اور قانون کے احترام کی تعلیم دیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ ترجمہ: بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض ہے۔ اسوہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی ملکی قوانین کے نفاذ پر سختی سے عمل کیا کرتے تھے۔ خود انہوں نے اپنی ذات کو اس سے مبرہ نہ سمجھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو عوام کے سامنے احتساب کے لیے پیش کر دیتے تھے۔ لوگ بھرے مجمع میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وضاحت طلب کرتے اور وہ اپنی صفائی پیش کیا کرتے تھے۔ نظم و ضبط انسان کی زندگی کو منظم، پرسکون، کامیاب بنانے اور مطلوبہ نتائج کے حصول میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ نظم و ضبط پر کار پابند رہنے سے آدمی میں مفید اور کارآمد عادات فروغ پاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہر مشکل کام آسان اور سہل ہو جاتا ہے۔ زندگی میں اکثر پریشانیاں، مشکلات، محرومی اور ناکامیاں نظم و ضبط کے فقدان کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اگر کائنات اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ قوانین کے خلاف چلنا شروع کر دے تو یہ بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر معاشرے کے افراد قانون شکنی شروع کر دیں اور خلاف ورزی کرنے پر بھی فخر محسوس کرنے لگیں تو معاشرہ بہت جلد تباہ و برباد ہو جائے گا۔ قانون کی پاسداری کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس سے کسی شخص کی حق تلفی نہیں ہوتی۔ چنانچہ ہم سب پر لازم ہے کہ قانون کا احترام کریں تاکہ تمام لوگوں کو یکساں حقوق فراہم ہو اور کسی شخص کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔
मुल्की कवानीन का एहतराम करना भी इंतहाई ज़रूरी है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी अक्सर औकात हादसात का सबब बनती है। रास्ते में रुकावटें पैदा कर देना, शोर और धुएं वाली गाड़ियां चलाना, मसाजिद, अस्पताल और स्कूलों, मदारिस के करीब हॉर्न बजाना और इस तरह के दीगर काम जिनसे लोगों को तकलीफ हो, इनसे बचना ज़रूरी है। कवानीन हमारे इज्तिमाई फ़वाइद और मुआशरे में नज़्म व ज़ब्त कायम करने के लिए होता है। अगर कानून शिकनी की जाएगी तो मुआशरे में बदअमनी और बदनज़मी पैदा होगी, जिसका खुमियाजा हम सबको भुगतना पड़ेगा। नज़्म व ज़ब्त और कानून का एहतराम करने से दर्ज झैल फ़वाइद हासिल होते हैं। मुआशरे में नज़्म व ज़ब्त पैदा होता है, मुआशरे के तमाम अफराद के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो जाता है, कोई शख्स किसी दूसरे के हकूक़ सलब नहीं कर सकता, मुआशरे में सलामती और अमन व अमान कायम होता है, मुआशरे में मसावात और बराबरी पैदा होती है, जराइम और मुजरिमाना सरगर्मियों की रोकथाम हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इस सबक को तफसीलन पढ़ा। इस सबक में हमने पढ़ा कि नज़्म व ज़ब्त का क्या माना व मफ़हूम है, नज़्म व ज़ब्त की क्या अहमियत और फ़जीलत है, और ना सिर्फ अहमियत हमारी ज़िंदगी में बल्कि दूसरों की ज़िंदगी में, हमारे माशरे में अगर नज़्म व ज़ब्त हम कायम रखेंगे इसके क्या बेहतरीन फ़वाइद नताइज मुरतब होंगे, और अगर हम इसके ऊपर अमल पैरा नहीं होंगे तो ना सिर्फ हम खुद परेशान होंगे बल्कि हमारा मुआशरा इससे बुरी तरह मुतासिर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप नज़्म व ज़ब्त और कानून का एहतराम करने वाले बेहतरीन शहरी बनेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए सबक के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।